یہ مشرقین آپ ہی سے گود میں تیرے
प्यारी हूँ। हाय देखा सबों ने कांप गया सर हुसैन का, बोला फिदाए का कर दी मरहूही नकल पैदा। फैलाओ हाथ आता हूँ मैं गम का मुब्तला, ये कह के उठा दश्त से फर पे शहे हुदा। हाय काफी ज़मीं अभी हुआ और ताब उलट गया। अरे बेटी सियान कर सरे सरवर निपट गया। मुराद के मुँह पे बोली सकीना कि या हुसैन वादा तुके मिलाना, हमें खुले पिन्हाए थे जो आपने मुंदे जो से हुसैन, उनके लिए हुए शाह मशबैन। हाय शिमरे नहीं नसीब के ये हाल कर दिए, मारे तमाचे नीले मेरे गाल कर दिए। क्या क्या नवाज आपके हम पर हुई जफा, हाय तमाचे शेर के माबैन करबला। आई जो शाम में तो बंधा नन्हा सा गला, अरे मखतूम में जो देखा था आखिर वो हो चुका। हाय बुलवा लुपाओ सदमे उठाए न जाएंगे, अरे अब तो तमाशे शेर के आए न जाएंगे। आता हसन हुसैन का।
رات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے اے چاند تسنیم و سلسبیلو کوثر کے ہیں یہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے اے چاند مارے گئے یہیں پہ بے دردیوں ستم سے مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند بازو کٹے یہیں پہ عباس باوفا کے اذن بغا نہ پایا پانی بھلا نہ پائے اے چاند اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ سینے پہ کھائے برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند پانی پلانے لائے ایک محل پاک سرور کیا ذبح الرلا نے تیرے ستم لگا کے گردن چھڑی پہ سر کی بازو چھڑا پدر کا دونوں
عرش بری کے تارے دوسری طرف مجلس کو برپا کرنے والے بھائی ہیں
دعا کے لیے اس مجلس عطا کا مطالبہ۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جن حالات سے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں وہ کسی انسان سے خوشیاں نہیں۔ دور حاضر میں کوئی آدمی اگر یہ کہتا ملے کہ میں بالکل سکون اور اطمینان سے ہوں تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ یہ جملہ وہی ادا کر سکتا ہے جس سے نہ رشتہ داروں سے کوئی تعلق ہو، نہ خاندان والوں سے کوئی رابطہ ہو، نہ محلے اور شہر والوں سے کوئی رابطہ ہو، تو ایسا آدمی بالکل یقیناً بہت اطمینان اور بہت سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی آدمیوں کی بستی میں رہ رہا ہے تو آدمیوں کی بستی میں رہنے کے بعد کہیں نہ کہیں انسان کے اندر درد دل پایا جاتا ہے، اور جب درد دل پایا جاتا ہے تو اس درد کا احساس ہونا بہرحال انسانیت کی شرافت کا تقاضا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے اور نہیں کہنا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں مرا، آپ کے گھر میں کوئی نہیں مرا، شکر پروردگار کرے، لیکن اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے قرابت داروں میں اگر کوئی آدمی ہمارے درمیان سے رخصت ہوا ہے تو بقول سعدی شیرازی آپ نے جب انسانی معاشرے کا نقشہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا انسانی معاشرہ ایک جسم انسانی کی طرح ہے۔ انسانی جسم جس طریقے سے ہوتا ہے اسی طریقے سے انسانی معاشرہ ہوتا ہے، اور انسانی جسم کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان کے جسم کے کسی حصے میں تکلیف پائی جاتی ہے تو بدن کے بقیہ اعضاء سکون و اطمینان سے نہیں رہتے۔ اگر کسی آدمی کے فرض کر لیا جائے کسی آدمی کے پیر میں ٹھوکر لگ گئی اور پیر میں چوٹ آ گئی تو کوئی آدمی آپ کو ایسا نہ ملے گا جو کہے گا الحمدللہ پیر میں چوٹ آئی وہ اپنے کام کر رہا ہے، باقی ہم تو ٹھیک ٹھاک ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ چوٹ لگتی ہے پیر میں اور متاثر پورا انسان کا بدن ہوتا ہے، درد ہوتا ہے انسان کے سر میں اور بدن پورا انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سعدی شیرازی نے فرمایا جس طریقے سے بدن کا ایک حصہ متاثر ہوتا ہے اور پورا حصہ جو ہے اس کے ذہن میں آ کر کے اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسانی معاشرہ ہے۔ انسانی معاشرے میں اگر کسی ایک آدمی کو کوئی تکلیف پیدا ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا تو انسانی معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ ہم یہ کہہ کر کے آگے نہ بڑھ جائیں ان کے گھر میں موت آئی مجھے کیا مطلب ہے، ان کے گھر میں پریشانی آ گئی مجھے کیا مطلب ہے۔ اگر تمہارے پہلو میں دل انسان دھڑک رہا ہے تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ پریشانی کہیں بھی آئے اپنے گھر میں محسوس کر لو۔ اس سوال جو ہماری صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باتیں میں نے اکثر و بیشتر اپنی مجلسوں میں گزارش کیا ہے اور اسی کو ملا جلا کر کے کچھ باتیں اور کچھ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرے اوپر کسی آدمی کا احسان نہیں ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے احسانات کے تلے دبا ہوا ہے، اور ہر احسان کا مطلب پیسہ دے دینا نہیں ہوتا، ہر احسان کا مطلب خدا نخواستہ کسی کے گھر میں للہ پہنچا دینے کا نہیں ہوتا ہے۔ احسانات کے عنوانات الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے ہماری ضرورت کے موقع پر 5000 روپے دے دیا، جب ہمارے پاس پیدا ہو گیا، پیسہ جمع ہو گیا، ہم نے اس پیسے کو ادا کر دیا۔ لیکن اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ الحمدللہ ان کا احسان ہماری گردن پر تھا لہذا ہم نے 5000 ان کا واپس کر دیا لہذا ہماری گردن سے احسان اتر گیا۔ نہیں، دیکھنا ہی پڑے گا کہ کن حالات میں اس نے پیسہ دیا تھا اور کن حالات میں ہم نے پیسہ واپس کیا۔ اور اس کو
اور खरीद करना चाहे तो मैं बिल्कुल सामने की मिसाल आपको दे दूं, हर आदमी महसूस करेगा। मिसाल के तौर पर, खुदा न खास्ता, मिसाल के तौर पर एक आदमी को ये पता है कि अगर बगैर हेलमेट या बगैर मास्क लगाए हुए हम शहर में दाखिल होंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं पुलिस वाले से राबता हो जाएगा और चालान हमारा कट जाएगा। एक आदमी अपने रात के लिबास पहने हुए घर से बरामद हुआ, बरामद होने के बाद कहाँ जा रहे हैं? पहले दूध देने जा रहे हैं। जैसे ही घर से बरामद होकर के चौराहे तक न पहुंचा था, गली तक न पहुंचा था कि मालूम है आज यहाँ पर पुलिस वालों का छापा है, और फौरन उन्होंने पकड़ लिया। क्या हुआ? कहने आप बगैर मास्क के हैं, आप इस लिबास में हैं, आपको इस लिबास के साथ बाहर नहीं आना चाहिए, वगैरह वगैरह। पुलिस वालों के पास अल्हम्दुलिल्लाह की दफा की कोई कमी नहीं होती, जितनी चाहे लगा दे। और उन्होंने हमारा चालान कर दिया। जैसे ही पुलिस वाले ने पकड़ा, एक आदमी, एक मर्द मोमिन दूर से खड़ा देख रहा था इन मनाजिर को, करीब आया। कहने क्या हुआ भाई? कहने कि यार 50-100 रुपया मांगा है जुर्माने का, और बाद में 85 रुपये लेके निकले थे, वो भी दूध लेने के बाद से, और हमारे पास नहीं है। कोई बात नहीं, परेशान ना हो, जेब से 100 रुपया निकाला, और निकालने के बाद उसको दे दिया। कहने आप जाइए अपने घर। आप इंसान से बताएं, ये देने वाली रकम क्या आज के समाज और माशरे में इसकी कोई औकात है? 100 रुपए की कोई हैसियत है? बल्कि ये कहा जाए 100 रुपया भी नहीं, 50 रुपया, 50 रुपए की आज के जमाने में कोई हैसियत, कोई औकात, कोई मिसाल है? आदमी को 50 रुपए क्या औकात, क्या मिसाल नहीं है। लेकिन ऐसे मरहले में औकात है। अगर 50 रुपया न होता तो दूध यहाँ न लेते, नहरी में जाके लेते। अगर 50 रुपया न होता तो हमारे साथ क्या क्या बर्ताव होता हमें पता नहीं है। इस मर्द मोमिन ने 50 रुपया दे करके इज्जत बचा लिया, आबरू बचा लिया, जेल में जाने से बचा लिया, सारी तकलीफों और परेशानियों से बचा लिया। अब उसके बाद हम दौड़े हुए दोबारा घर गए, जाने के बाद 50 रुपया लाए, और लाने के बाद ये लीजिए अपना 50 रुपया। हम आप तक कोई एहसान नहीं लेना चाहते। 85 रुपया तो दिया था, नहीं मोहतरम, अगर हमारे अंदर जर्रा बराबर शऊर हो तो हमें अंदाजा होना चाहिए मामला तनहा 50 रुपए का नहीं है, मामला इज्जत व आबरू का है, मामला इज्जत व आबरू का है, मामला तौहीन का है, मामला जेल और जेल के बाहर का है। लिहाजा 50 रुपया उनको दे करके हमको जेल जाने से बचा दिया, तौहीन होने से बचा लिया, आबरू होने, बर्बाद होने से बचा लिया। इसका मतलब क्या होगा? कभी कभी इंसान की वो जरूरतें जो आम हालात में दूसरे आदमी पैदा कर देते हैं और पूरी कर देते हैं, हम उनको एहसान नहीं मानते। अरे क्या हुआ? कल 50 रुपया दे दे, 50 रुपए की क्या औकात है, छोड़ो जाने दो। नहीं, हमने 50 रुपया दिया था, लिहाजा हमारा फरीदा है कि हम उनके एहसानात को अदा कर दें। अजीज़ान मोहतरम, अगर किसी आदमी ने हमारी और आपकी मदद और कुमत पैसे के जरिए किया है तो कभी पैसा पलटाया जा सकता है। अगर किसी आदमी ने हमारी मदद गल्ले के जरिए से किया है तो गल्ला पलटाया जा सकता है। अगर किसी आदमी ने हमारी मदद लिबास के जरिए किया है, लिबास पलटाया जा सकता है। अगर किसी आदमी ने किसी और तरीके से हमारी मदद और हुकूमत किया है तो पलटाया जा सकता है। जहां तक एहसानात का बदला अदा करने का इम्कान हो उसे समाज और माशरा कहा जाता है, लेकिन जहां एहसान के वापस करने का इम्कान न पाया जाता हो उसे एहसान वालिदैन कहा जाता है। उसे एहसान वालिदैन कहा जाता है। वालिदैन का एहसान, माँ बाप का एहसान हमारे और आपके ऊपर। अब अगर आज की दुनिया में जब ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान पैदा हो जाते हैं तो ज्यादा पढ़े लिखे होने के नतीजे में उनके पास तनहा एक ही काम होता है, या मजहब की तौहीन की जाए, या मजहब के रहनुमा की तौहीन की जाए, या अपने समाज और माशरे के बुजुर्गों की तौहीन की जाए। इशारे मनाजिर हम लोग रोजाना देखा करते, किसी चौराहे पे चले जाइए, कोई एक बुजुर्ग आदमी अगर उधर से गुजर जाए तो देखिए कितने कमेंट पास होते हैं, इनके पास तो कोई काम है नहीं, सब कहते हैं घर में बैठो, ये भागने बात
ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں، دیکھو ہر جگہ مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں، دیکھو ہر جگہ نماز جنازہ میں شرکت کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں، ہر جگہ کرسی میں جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر یہ کرسی میں نہ گئے ہوتے تو کرسی میں جانے کا طریقہ ہمیں سکھاتا تو کون سکھاتا؟ اگر ہمارا انہیں نوجوانوں کے بتائے بیٹھانے بچھانے ہوتے تو نوجوان تو جنازے میں جانے کو توہین سمجھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ گھر میں پڑا رہتا ہے۔ دے رہا ہے، دیکھو احسانات اگر ایسے ہو جن کا بدلہ ادا کرنا ممکن ہو تو دنیا داری کے احسان ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر احسانات کا بدلہ ادا کرنا ممکن نہ ہو وہ احسانات ماں باپ کے احسان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کا احسان وہ ہے جو ماں باپ نے ہمیں اور آپ کو وجود دیا ہے، بازار میں جا کر خریدنا چاہے تو نہ مل جائے گا۔ ماں باپ کے ذریعے جو عزت ملی ہے پیسے کے بل پر خریدنا چاہے تو ملنے والی نہیں ہے۔ پیسے کے ذریعے سے فرضی طور پر عزت مل سکتی ہے، لیکن حقیقت میں عزت حاصل کرنا ہو تو نہیں مل سکتی ہے۔ ایک سلوات اب جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، میں اس کا ترجمہ کر کے اور بات کو مرتبط کرنا چاہوں گا۔ زیادہ طولانی بیان بھی فی الحال حالات کے حساب سے زیادہ لمبی تقریر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر آگے بڑھ جائے تو پہلے سے معذرت چاہتے ہیں، لیکن ممبر پر آنے کے بعد نہ گھڑی دیکھنے کا موقع ہوتا ہے اور نہ ہی یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ کیا ذاکر یہ سوچتا کہ ہمیں بولنے میں زیادہ زحمت ہوتی ہے، سننے میں کیا کرنا، لہٰذا جب تک ہماری بیٹری چارج رہے گی انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں۔ ایسا بات ہے۔ پیغمبر اسلام کی یہ مشہور و معروف حدیث جس میں پیغمبر نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ ہم اور آپ اس حدیث کا ترجمہ برابر مجلسوں کے ذیل میں، چالیسویں کی پرچوں کے ذیل میں اس حدیث کا ترجمہ پڑھا کرتے ہیں، سنا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اور آپ کبھی توجہ کریں اور غور کریں حدیث کے جملات کیا ہیں؟ الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ جنت تحت کے معنی ہوتے ہیں نیچے کے، اقدام جمع ہے قدم کی یعنی پیر، امہات جمع ہے ام کی یعنی مائیں۔ اب حدیث کا ترجمہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث کا ترجمہ آپ نے سن لیا، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ حدیث ہماری اور آپ کی نہیں ہے، یہ حدیث معصوم ہے، اور حدیث معصوم کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث معصوم میں ایک جملہ نہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے، اور جو معصوم نے فرمایا ہے، معصوم اپنے کہے ہوئے ٹکراٹ کا ضامن ہوتا ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آئے اس کی ذمہ داری معصوم کے اوپر نہیں ہے، اب ہمارے اور آپ کے سمجھ میں قرآن نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ اب اگر ایسا پڑھا لکھا آدمی پیدا ہو جائے تو آج کے نوجوانوں کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس دور میں زندگی اپنے گزارا ہے جہاں پر قرآن پر بھی اعتراض کرنے والا پیدا ہو گیا، ایسا خبیث، ایسا ذلیل۔ اب ممبر اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، ورنہ کہا جائے نطفہ ناتحقیق، کیوں؟ اس لیے کہ جس کو قرآن ہی پر اعتبار نہ ہو تو پھر ہمارا مذہب تو ہوا میں اڑ گیا، لیکن ہمارے مذہب کا مرکز و محور جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ جب قرآن مجید پر آج ایک آدمی پیدا ہو گیا 26 آیتیں ٹھیک نہیں دکھائی دے رہی، اس کو ہٹا دیا جائے، کل دوسرا راستہ کھل گیا ہے، کل کوئی دوسرا پڑھا لکھا پیدا ہوگا، وہ کہے گا کہ پیغمبر تو مکے میں جو ہے ایسی زندگی گزار رہے تھے لہٰذا مکے کی آیتیں بیکار ہیں، ان کو حذف کر دیا جائے۔ کوئی دوسرا پیدا ہوگا جو میدان جہاد کی آیتیں ہیں وہ بیکار ہو گئی، اور یہ راستہ ہمارے سامنے کھلتا چلا جائے گا۔ لیکن پیغمبر اور معصومین علیہ السلام کے جو اقوال ہیں، جو روایات و احادیث ہیں، ان میں ذرہ برابر کمی اور بیشی کا امکان نہیں پایا جاتا۔ اب یہاں پر آنے کے بعد تھوڑی دیر میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا جنت تمہاری
ترجمہ میں کر چکا ہوں، ماؤں کے، ہے نا؟ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کائنات میں کوئی ایک آدمی ایسا ڈھونڈ کے لائیے جس کے کئی ماں ہو؟ ہے کوئی آدمی؟ کوئی آدمی ایسا تلاش کر کے لایا جائے؟ پیغمبر نے فرمایا، ہم نے اور آپ نے نہیں۔ اگر ہم نے اور آپ نے کہا ہوتا تو بھی آستینیں الٹ جاتی ہیں اور اس کے بعد لڑنا بھیڑنا شروع ہو جاتے کہ آپ ہماری ماں کی توہین کر رہے ہیں اور ہماری بے عزتی اور بے حرمتی کر رہے ہیں، یہ آپ کو اجازت کس نے دیا؟ لیکن معصوم نے فرمایا۔ جب معصوم نے فرمایا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی لاجک، کوئی نہ کوئی اس کا فلسفہ ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یا رسول اللہ، وہ کون سا آدمی ہے جس کے کئی عدد مائیں ہوتی ہیں؟ باپ تو کئی مل جائیں گے۔ تاریخ میں اولاد پیدا ہونے کے بعد وہ مناظر تاریخ میں محفوظ ہیں جہاں پر اولاد کے پیدا ہونے کے بعد بیٹا پیدا ہوا ایک اور کئی باپ دعوے دار ہو گئے کہ یہ بیٹا میرا ہے، وہ کہہ رہے میرا ہے، اور اس کے بعد جس بیٹے کی بلدیت کا فیصلہ نہ ہو پایا وہ خلیفہ المسلمین بن گئے۔ اب ایسے ماحول میں جانے کی بات، لیکن یہ بات بہرحال ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا مذہب ایسے سرفروں اور ایسے بدکردار لوگوں کو اپنا رہنما نہیں مانتا۔ ہمارا رہنما، ہمارا قائد، ہمارا امام، ہمارا ہادی جو بھی ہے، پروردگار عالم نے اسے معصوم بنایا ہے، اور معصوم بنایا ہے تو معصوم کی زندگیوں میں ایک لمحے کے واسطے نہ لغزش پائی جاتی ہے، نہ سہو پایا جاتا ہے، نہ نسیان پایا جاتا ہے، نہ کسی طریقے کا کوئی عیب پایا جاتا ہے۔ معصوم کی زندگی میں عیب کا تلاش کرنا بھی یہ بھی بہت بڑا عیب ہے۔ اب کوئی آدمی ریسرچ کرنے لگے کہ آئیے معصوم کی زندگی میں خرابیاں ڈھونڈیں، ایسے آدمی کا علاج آگرہ اور بریلی میں ہو سکتا ہے، سماج اور معاشرے میں نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہمارے یہاں نہیں ہے جس کے اندر 3 ماں پائی جاتی ہوں۔ اب اس حدیث کو سمجھنے کے واسطے اس کے مقابل میں دوسری حدیث آئی جہاں پر پیغمبر نے فرمایا ابو کا ثلاثہ۔ پیغمبر نے دوسرے مقام پر فرمایا تمہارے 3 باپ ہیں۔ ابھی وہی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا، دوسرا اور کھڑا کر دیا۔ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ دوسرے مقام پر پیغمبر نے فرمایا ابو کا ثلاثہ، تمہارے 3 باپ ہیں۔ اب کون آدمی جو کہے گا 3 باپ ہے کوئی آدمی؟ اب یہاں پر میں بات کو روک کر کے ایک جملہ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح معنوں میں ماں اور ہوتی ہے اور بنائی ہوئی ماں اور ہوتی ہے۔ ہاں، دونوں کے احکامات الگ الگ ہیں۔ جو ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ ہماری منہ بولی بہن ہے۔ منہ بولی بہن کا تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا۔ اسلام میں منہ بولی کا بہن کا تصور نہیں پایا جاتا۔ جو واقع تمہاری بہن ہے اس کا احترام کر لو، یہی تمہارے واسطے کافی ہے۔ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عزت و احترام کرنا ہے، اپنے خاندان کی، اپنے محلے کی بزرگ خواتین کی عزت و احترام کرو، وہ الگ مرحلہ ہے۔ لیکن منہ بولی بہن اور منہ بولی اماں اور منہ بولی خالہ اور منہ بولی چچی، اور ہمارے یہاں اسی لفظ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم لوگ بھی جھیلا کرتے ہیں اکثر میں سر، جب اپنے گاؤں میں گئے، ایک دوسرے اپنے رشتہ دار کے گھر میں گئے، ہم نے پکارا ہم آئے ہیں، کہنا تم تو ہمارے بیٹے کے برابر ہو، آ جاؤ۔ اب بیٹے کے برابر ہونا اور ہے، بیٹا ہونا اور ہے۔ ہم بھی دیکھا کرتے ہیں، ہم بھی دیکھا کرتے ہیں، ہم گھر میں داخل ہوئے، اب وہ سارے زور لگائے پڑ گئے، بلیا بھی دے دیں اور اس کے بعد صدقے بھی ہو جائیں اور چھپٹا بھی دیں اور یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے آدمی مذہب اسلام کی تعلیمات کو بچائے یا ان بزرگوں کی عظمت کو بچائے؟ تعلیمات اسلامی کہتی ہے یہ نامعلوم ہے، زیادہ دور رہو۔ شفقتیں اور محبتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ اپنے قریب بلانا چاہیے،
जाती है। अब यहाँ पर जो बुनियादी फर्क पाया जाता है वो बुनियादी फर्क ये पाया जाता है, चाहे छपटाने वाला चाहे छपटने वाला, अगर इनकी नियतों में फुजूर पाया जाता है तो जज्बल जायज नहीं होता। मिलने वाला मिलाने वाला, अगर खुदा ने करता नियतों में कहीं फुजूर पैदा हो गया तो ये मिलना और मिलाना दोनों इस्लामी एतबार से मुनासिब नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई और मसला पैदा हो जाए तो बज़ाहिर में समझता हूँ कि इसमें कोई कबाहत और कोई मसला पैदा नहीं होता है। मज़हब इस्लाम कहता है तुम्हारे 3 बाप हैं और उधर कहा जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, ये जो मुअम्मा हमारे सामने खड़ा कर दिया गया है, इस मुअम्मे को हल कर दीजिए ताकि हमारे ज़हनों में कुशादगी पैदा हो जाए, हमारा मसला आसान हो जाए। तो पैगंबर ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे माँ भी 3 है और 3 से ज्यादा है और तुम्हारा बाप भी 3 और 3 से ज्यादा है। अब ये समझना पड़ेगा ये 3 बाप कौन है, ये 3 से ज्यादा या 3 माएँ कौन है, ये तुम्हें समाज और माशरे में जाकर के देखना पड़ेगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अब इतना बता दीजिए कि हमारा बाप कौन कौन है और हमारी माँ कौन कौन है। तो पैगंबर ने बढ़कर आवाज दिया, अगर अपने बाप को तलाश करना चाहते हो तो पहला बाप और पहली माँ वो है जिसके जरिए से तुम्हें वजूद मिला, जिसके जरिए से तुम्हें वजूद मिला, यानी जिसको कहा जाए कि हमारी ओरिजिनल माँ और ओरिजिनल बाप। और आसान करने के बाद से जिनके नुत्फे से पैदा हुए और जिनके शिकम में मादर में रहे, ये हमारे कौन हो गए, ये हो गए बाप और ये हो गई माँ। लेकिन मसला अभी एक ही पर जाकर टिक गया। अब पैगंबर ने फरमाया अब अगर अपना दूसरा बाप तलाश करना चाहते हो तो दूसरा बाप आज के नौजवानों से पूछो। दूसरा बाप और दूसरी माँ ये आज का नौजवान बड़ी आसानी के साथ बता देगा। और वो मरहला कब पैदा होता है, जब एक मरहला जवानी के मरहले में उसे कदम रखा और जवानी के मरहले में कदम रखने के बाद अब चाहे नौजवान ने खुद अपना इंतखाब कर लिया हो या माँ बाप ने इंतखाब कर दिया हो और नतीजा ये तय पाया कि इस लड़की की शादी इस लड़के के साथ होना है, इस लड़के की शादी इस लड़के के साथ होना है। अब जैसे ही उस लड़की के बाप कहीं नजर आए, अब चाहे वो खानदान वाले हो चाहे वो खानदान के बाप हो, कहीं खानदान के बाहर के हो, जैसे ही सल्लमहू को साहबजादे को अपना आता हुआ ससुर दिखाई दिया, आप इनसे पूछिए ये कौन सा बात है, ये कौन है? अरे पापा आइए। हमने कहा तुम्हारे पापा तुम्हारे चौराहे पे खड़े हैं, ये पापा कहां से हो गए? अरे माना आपको नहीं पता? हमें पता हो तो हम क्यों पूछते भाई तुमसे? मरहला क्या है, मसला क्या है? कह लोगे कि आपको नहीं पता है, हमारी शादी इनकी बेटी से हो गई। जब शादी बेटी से हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, बीवी का बाप हमारा क्या हो गया। अब जो इनका इस्तेमाल होता है, कहीं पापा इस्तेमाल होता है, तब ये पापा को पता नहीं कहां से निकल आया है। पापा तो हम लोग समझते थे चाय के साथ इस्तेमाल होता है, वही पापा होता है। अब शायद सूरत हाल लफ्ज़ मुअय्यन करने वालों ने भी बहुत ही मुनासिबत से जो पापा होटलों में मिलता है वो भी निचोड़ा जाता है। ये भी पापा बेचारा वो होता है जो बिल्कुल निचोड़ लिया जाता है कि इतनी फरमाइशात, इतने मुतालबात, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी दीजिएगा, वो भी जो दीजिएगा, वहां निचोड़ने वाला कोई और होता है, निचोड़ने वाला यहाँ कोई और। अब आप बताएं, ये बेटा ने, इस लड़के ने देखा आने वाले को, कहा पापा, डैडी, अब्बा, अब्बू, जो भी उनके घर में कहा जाता है, ये भी आपने भी कहना शुरू कर दिया। हमने कहा कौन है ये? कहते हमारे बीवी के बाप है। हमने कहा बीवी के बाप है तो क्या हो गया? अरे आपको नहीं पता है, आप तो पढ़े लिखे आदमी। हमने कहा बताइए ना। कहे ये बीवी के बाप का मतलब ये हमीर हमारे बाप। मज़हब इस्लाम ने बरकरार दिया, पहला बाप वो है जिसके वजूद के जरिए से तुम्हें वजूद मिला, वो बाप। दूसरा बाप तुम्हारा वो है जो तुम्हारी ज़ौजा का बाप है, वो भी तुम्हारा बाप।
تمہاری بیوی کا باپ یہ تمہارا کون ہے؟ تمہارا باپ. اب اسی کو الٹ دیجیے. تمہاری بیوی کی ماں کیا ہوئی؟ ارے بولے میں کیا کر یہاں کون سی ڈر کے مارے آواز نہیں کری آ رہی تھی. وہ تو جب واپس گھر جائیے گا تب دیکھا جائے گا. اور اس پہ کہہ دیجیے مولانا نے پڑھا تھا تب تو خالی سننے والے میں. بیوی کی ماں کیا ہوئی؟ ہماری ماں. عزیزان محترم میں بات بھی یہاں پر روک کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے اس لڑکے کے نگاہ میں بیوی کے باپ اور بیوی کی ماں کی عزت ہوتی ہے اور یہ لڑکا ان کے ماں باپ کو بھی اپنا ماں باپ تصور کرتا ہے. کاش ہم نے اپنی بیٹی کو بھی یہی سمجھایا ہوگا. بیٹی تم اپنے گھر سے جا رہی ہو, ایک ماں باپ کو چھوڑ کر کے جا رہی ہو, دوسرا ماں باپ تمہیں وہاں مل جائے گا. لیکن وہاں تو سمجھایا جاتا ہے تم سسرال جا رہی ہو. سسرال جا رہی ہو مطلب کیا ہوا؟ وہ نرغہ آدھا سے نکل کر کے دوسرے نرغہ آدھا میں جا رہی. کیا ہمارا سماج اور معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم اپنے سماج اور معاشرے کو ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ہمارے یہاں پر اگر کوئی سیرت اور کوئی تعلیمات قابل ذکر اور قابل بیان ہوتی ہے تو صرف ذکر جناب معصومہ جناب فاطمہ ہے, جناب زینب و ام کلثوم لیکن ادھر سے معاملہ تھوڑا سازگار رہتا ہے. لڑکا اپنے گویا ساس اور سسر کو وہ عزت دیتا ہے اور یہ بھی عزت تب تک ہی دیتا ہے جب تک کہ ان کے مطالبات پورے ہوتے رہتے ہیں. ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا, ایک طرفہ خوش نہ ہو جائیے گا. یہ مطالبات جب تک ساس سسر بیٹے کے مطالبات کو پورا کرتے رہے تب تک آپ پاپا بھی ہے اور ڈیڈی بھی ہے اور ممی بھی ہے اور سب کچھ ہے. لیکن اگر انہوں نے تھوڑا سا ہاتھ روک لیا تو بتائیے گھر میں 4 گاڑی کھڑی ہوئے, 4 منزلہ مکان ہے, 3 مکان ہے, ایک مکان اپنی بیٹی کو نہیں دے دیا. میں تم ٹھیکیدار ہو کہ ایک مکان نہیں دے دیا. اپنا کردار, اپنا اخلاق, اپنی رفتار ایسے اس طریقے سے پیش کرو مرد مقابل کے سامنے جس طریقے سے بیٹا اپنے باپ کے سامنے آتا ہے. اگر ویسے رفتار و گفتار کرو گے تو تنہا ایک مکان نہیں ہے جب اپنی زندگی کا سرمایہ دے دیا ہے تو اس مکان کی اوقات کیا ہے. لیکن ہم ہر جگہ پر وہی بندے اٹھی کرنے کو سے تیار ہے. لہذا یہ 2 مرحلہ آیا. پہلا مرحلہ وہ ماں باپ جن کے ذریعے سے اولاد کو وجود ملا. دوسرا مرحلہ وہ آیا ماں باپ کا جو ہماری بیوی کے ماں باپ ہیں, وہ بھی ہمارے ماں باپ. اسی طریقے سے لڑکی سے کہا گیا جو تمہارے شوہر کے ماں باپ ہیں وہ تمہارے ماں باپ. اب یہاں پر آنے کے بعد خالی سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ اگر لڑکی نے اپنے شوہر یعنی اپنے سسر اور اپنے ساس کو اپنا ماں باپ سمجھ لیا تو کبھی گھر میں اختلاف پیدا نہ ہوگا. لیکن اگر نہیں سمجھا ہے تو آتے ہی ساتھ گھر میں دیوار کھڑی ہو جائے گی. آج کے زمانے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. بالکل دیہات کی زبان میں یہ کہا جائے ابھی گھونگھٹ الٹ نہیں پاتی ہے کہ پہلا سوال ہوتا ہے کہ ہمارا حصہ کہاں ہے. حصہ لینے آئی ہوگی جب تم کو پورا آدمی مل گیا تو جو تمہارے شوہر کا ہے وہ تمہارا ہے. اور یہ سب کچھ تبھی تک ملتا رہے گا جب تک آپ اپنی زوجیت کے حقوق کو ادا کرتی رہیں گی. ایسا نہیں کہ اپنے گھر میں اور اس کے بعد لکھ کے بھیج دو کہ ہمارے شوہر کا اتنا حصہ ہے لہذا ہم کو اس کو ملتا ہے. اسلام نا انصافی کا مطلب نہیں ہے. اسلام انسان کے ساتھ کام کرنے والا ہے. اگر تم نے ان کو ماں باپ سمجھا ہے تو ماں باپ سے ہمیشہ شفقتوں کا مطالبہ ہوتا ہے. ماں باپ کبھی اپنی اولاد سے نفرت نہیں کرتی ہے. اس سوال میں اب اس کے بعد آیا تیسرا مرحلہ. یہ 2 ماں باپ ہو گئے. اب اس کے بعد آیا تیسرا مرحلہ. وہ تیسرا ماں باپ کون ہے؟ یہ تیسرا ماں باپ نہ آپ
آپ کے خاندان کا ہو سکتا ہے، نہ آپ کے رشتہ داروں میں ہو سکتا ہے، نہ آپ کے قوم و قبیلے کا ہو سکتا ہے، کہیں کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تیسرا ماں باپ کون ہے؟ وہ تیسرا ماں باپ وہ ہے جو تمہیں زیور علم سے آراستہ کرے۔ اسی لیے پہلے زمانے میں استاد کو کیا کہا جاتا تھا؟ کہا جاتا تھا یہ ہمارا ایک باپ ہے۔ کون سے باپ؟ پیدا کیا ہے؟ نہیں، ہمیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا ہے۔ اور جب استاد اپنے بیٹے کو بیٹا سمجھتا تھا، اپنے تعلیم دینے والے کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے شاگرد کو بیٹا سمجھتا تھا، تو بیٹا بھی اپنے استاد کو باپ سمجھتا تھا۔ لیکن آج کی دنیا میں کیا ہو گیا؟ آج کی دنیا میں یہ تصور پیدا کیا گیا کہ کہے کہ استاد اور کہے کہ ابا، ہم نے تو فیس دیا ہے، لہذا پڑھایا ہے، لہذا فیس دینے کے بعد جو ہے تم سب ہمارے اوپر احسان کیا۔ نہیں، احسان بہت بڑا احسان کیا۔ اپنی زندگی کا پورا سرمایہ، اپنی زندگی کی پوری محنت و مشقت تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد اس محنت و مشقت کو قبول کرنے کی جتنی تمہارے اندر صلاحیت پائی جائے گی اتنا تم آگے بڑھتے جاؤ گے۔ استاد بعد کے مرحلے میں ہوتا ہے، استاد جو ہے وہ بعد کے مرحلے میں ہوتا ہے، اور جو پڑھانے والی ہوتی ہے یہ کون ہو گئی؟ استانی کا ہو گئی ماں۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب جنت کو اگر تلاش کرنا ہے تو تنہا اپنے ماں باپ کے قدموں کے نیچے تلاش نہ کرو، بلکہ جنت تلاش کرنا ہے تو اپنے گھر میں بھی دیکھو، اپنے سسرال میں بھی دیکھو، اپنے اسکول میں بھی دیکھو، یہاں جنت ملتی جائے گی۔ ان کی خدمت کرتے جاؤ گے، جنت میں خود داخل ہوتے چلے جاؤ گے۔ ایک سلوات دے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مطالبہ کیا تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ایسے مرحلے میں انسان سوائے کفے افسوس مرنے کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ ہم سے کہا گیا ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو۔ جب ہم نے اپنی زندگی میں نگاہ ڈالا تو معلوم ہوا کہ ہمارے باپ کا بھی انتقال ہو گیا، ہمارے ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب فصاحت کلام پیغمبر پہچانیے، پیغمبر نے اور ہمارے مذہب نے کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تمہارے ماں باپ کا مطلب تنہا وہی ماں باپ نہیں ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے تم کو وجود ملا۔ اگر حسن سلوک کرنا چاہتے ہو تو جس طریقے سے اپنے اوریجنل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے تھے اسی طریقے سے اپنی زوجہ کے ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا ہوتا، اسی طریقے سے اپنے استاد کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا ہوتا، تاکہ زندگی کے مرحلے میں کسی مرحلے میں پچھتانا نہ پڑتا۔ اب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ماں باپ چلے گئے ہیں، اس پیغمبر نے بڑھ کر آواز دیا اپنے سسرال میں چلے جاؤ، دیکھو وہاں پر ماں باپ زندہ ہو تو ان کی خدمت کرنا، اگر وہ بھی چلے جائیں تو اپنے اساتذہ کو تلاش کرنا جنہوں نے تم کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا ہے، اگر وہ زندہ ہو تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے جانا۔ ایک شاید یہ وجہ ہے کہ مذہب اسلام نے حسن سلوک کا مطالبہ، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ
کا مطالبہ تنہا زندگی کے ساتھ نہیں رکھا ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. شاید یہ وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر جن کی شہادت کی تاریخ ابھی 2 دن پہلے گزری ہے. چھٹے امام کی شہادت کی تاریخ ماہ شوال کی 15 تاریخ جو روز جمعہ گزر جانے والا ہے، یہ برسوں کا دن، وہ امام صادق کی شہادت کی تاریخ. امام صادق نے فرمایا بہت ساری اولادیں وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کی زندگی میں آنکھ ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری اولادیں وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد آنکھ ہوتی ہیں. معصوم کا قول ہے، معصوم اپنے قول کا ذمہ دار ہے. معصوم نے ذہن بشریت میں پیدا ہونے والے سوالات کے اشکالات کا جواب اپنی زندگی میں دے دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی میں آنکھ ہو جانا تو سمجھ میں آتا ہے، باپ کو ستایا، ماں کو ستایا، اذیت دیا، پریشان کیا، ماں باپ نے عاجزہ کر کے آنکھ کر دیا، بے دخل کر دیا، بد دعائیں دے دیا. بسا اوقات پروردگار عالم اگر ہر دعا کو قبول کرنے لگے تو توجہ کیجیے، بسا اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم اللہ کی بارگاہ میں شاکی ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا کو کیوں نہیں قبول کرتا. پروردگار عالم اپنی مصلحتوں کو خود بہتر جانتا ہے، لیکن اگر ہم اور آپ تھوڑا سا غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ جتنا شکر ادا کیا جائے کہ بہت ساری دعائیں بھی پروردگار ہماری قبول نہیں کرتا. مثال کے طور پر ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو ستا رہا ہے، گھر سے باہر نکلنا چاہتا ہے، ماں نے آگے بڑھنے کے بعد بیٹا خبردار قدم باہر نہ نکالنا. انہوں نے کہا نہیں ہمارے دوست جا رہے ہیں لہذا ہمیں تو جانا ہی جانا. اب ایسے موقع پر ماں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ماں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ماں کیا مٹھائی کھلاتی ہے؟ ماں دعا دیتی ہے؟ نہیں، ماں دعا دیتی ہے تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، جو ہمارے گھروں کے الفاظ ہیں. اب اس کو آپ آگے بڑھاتے جائیے گا. تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، تم برباد ہو جاؤ. یہ ماں کیا کہہ رہی ہے؟ یہ ماں اپنے بیٹے کے واسطے کیا کہہ رہی ہے؟ ستیہ ناش ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، یہ تمہارا گھر سے قدم آخری قدم ہو. اگر پروردگار عالم نے اس دعا کو قبول کر لیا ہوتا تو اولاد کا یہ آخری مرحلہ ہوتا، اولاد اپنے گھر سے دوبارہ نہ نکل پاتی. پروردگار بخیر آواز دیتا میرے بندے نہ جانے کتنی دعائیں ایسی ہیں جو صبح شام تم روزانہ مانگا کرتے ہو، اگر ہم نے تمہاری ہر دعا کو قبول کر لیا ہوتا تو گھر میں سوائے جنازے کے، سوائے فساد و بربادی کے، سوائے موت اور زندگی کے اس کے علاوہ کوئی مرحلہ نہ ہوتا. میں جانتا ہوں کون دعا تم نے دل کی گہرائیوں سے کیا ہے اور کون دعا تم نے زبان کے اوپر سے کیا ہے. ایک سوال ماں باپ کی زندگی میں آنکھ ہو جاتی ہے، اس کو ماں باپ اپنی زندگی میں آنکھ کر دیتے ہیں. ہم نے تم کو بے دخل کر دیا، ہم نے تم کو الگ کر دیا، تم نالائق ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. میں ایسے موقع پر ایک جملہ گزارش کرنا چاہتا ہوں بڑے معذرت کے ساتھ. والدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس مرحلے میں آنے کے بعد اپنی اولاد کے حق میں اس طریقے کے فضلات ادا نہ کیا کریں. ہم تم کو بے دخل کر رہے ہیں، تم کو یہ کر رہے ہیں، تم نالائق ہو گئے. اگر ہمیں اپنی اولاد کو لائق دار بنانا ہے تو ابتدائی زندگی سے محنت و مشقت کرنا ہے. 20 سال 25 سال جوانی کے مرحلے میں جب لڑکا پہنچ گیا، اب آپ چاہیں کہ
دیندار بن جائے, مذہبی بن جائے, ایسا مرحلہ پیش آنے والا نہیں ہے. اگر ہمیں اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے تو بچپنے میں فرض ادا پر لانے کی ترغیب دینا پڑے گا, بچپنے میں مسجدوں تک پہنچانا پڑے گا, مسجدوں بچپنے میں اسے نیک راستے پر لگانا پڑے گا, بچپنے میں اس کے دل میں خوف خدا پیدا کرنا پڑے گا. بچپنے میں ہم نے تو پولیس کا خوف داخل کیا. ہر ماں باپ سو جانے پولیس آ رہی ہے, گھر میں پولیس آئے گی کیا, کائیں کو آپ سے آئے گی, خوف پیدا کرنے کے واسطے. یہ نہ کرو پولیس آ جائے گی, یہ نہ کرو ایسا ہو جائے گا, وہ نہ کرو ایسا ہو جائے گا. کاش ماں باپ نے اپنے اولاد کی تربیت کے مرحلے میں یہ کہا ہوتا, بیٹا یہ کام کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے, یہ کام کرو گے جہنم میں چلے جاؤ گے, یہ کام کرو گے رضائے پروردگار ملے گی, یہ کام کرو گے رضائے پیغمبر ملے گی, یہ کام کرو گے رضائے معصوم ملے گی. تو بچپنے میں ائمہ معصومین کی اہمیت کا جب اندازہ ہو جاتا تو جوانی کے مرحلے میں اصلاح کرنے کی ضرورت نہ. جو آج کے مرحلے میں ہمارے یہاں جو ہر آدمی شکایت کرتا, ذاکر ہو وہ, بانی مجلس ہو وہ, بزرگ ہو وہ, جب جوان جو ہے فرش ادا پر نہیں بیٹھتے. ہم نے بچپنے میں ڈالے ہی آتا, ہم نے بچپنے میں انہیں فرش ادا کا راستہ دکھایا ہی نہیں. ہم نے دکھایا تھا ان کو راستہ جلوس آیا ادا کا, وہ جلوس میں آتے, وہ مجلس ماتم میں آتے ہیں. ہم نے کبھی اگر فرش ادا کا راستہ دکھایا ہوتا, ماں باپ اپنی اولاد کی انگلی پکڑ کر کے فرش ادا پر لائے ہوتے, ماں باپ اپنی اولاد کی انگلی پکڑ کر کے مسجدوں میں لائے ہوتے, تو جوانی کے مرحلے کے گزر جانے کے بعد جس بچے کی انگلی پکڑ کر کے آپ بچپنے میں لے آئے تھے وہی بیٹا ضعیفی کے مرحلے میں آپ کی انگلی پکڑ کر کے لے آئے. ہم نے وہی نہیں کیا. تربیت کا مرحلہ ایک بارگی کا نہیں ہوتا ہے, اس کے واسطے باقاعدہ راستہ بنایا جاتا ہے. شاید یہ ہو جائے کہ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں جب کسی کو زیور علم سے راستہ کرنا ہوتا ہے تو بڑی بڑی کمپنیاں ابتدائی طور پر اسکولوں کا جائزہ لیتی, کون بچے میں کتنی صلاحیت پائی جاتی ہے, اور اس کے بعد اس کو اسپانسر کیا جاتا ہے. تم پڑھو ساری فیس ہم دیں گے, تم پڑھو تو ہمارے غلام ہو, تم پڑھو ہمارے واسطے کام کرنا ہے, تم پڑھو جو لگے گا ہم لگائیں گے. یہ سرمایہ گزاری کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ مستقبل میں ان سے کام لینا ہے. جس طریقے سے دنیا داری کی سطح پر مستقبل میں ان سے کام لینا ہے, لہذا وہاں سرمایہ لگایا جاتا ہے. اسی طریقے سے مذہبی دنیا میں بھی ہمیں اور آپ کو اپنی اولادوں پر سرمایہ گزاری کرنا پڑے گا, تاکہ آگے چلنے کے بعد ہماری مسجدوں کو آباد کریں گے تو یہی نوجوان آباد کریں گے, ہمارے اعلیٰ خانے کو آباد کریں گے تو یہی نوجوان آباد کریں گے. بچپنے میں سکھا دو گے تو سارا کام آسان ہو جائے گا. اب اس کے بعد آخری مرحلہ آتا ہے اور میں بات کو تمام کر رہا ہوں. معصوم نے فرمایا زندگی میں آپ ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے. مرنے کے بعد کون آپ ہوتا ہے؟ معصوم فرماتے مرنے کے بعد بہت ساری اولادیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کا کہا, ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کے سارے مطالبات کو زندگی میں پورا کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی ماں باپ کی آنکھ بند ہو جاتی سمجھتے ہیں ہمارا فریضہ تمام ہو, سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری تمام ہو گئی. لہذا اس کے بعد بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ابا کب مرے تھے. جب ان کو تاریخ وفات کا پتہ ہے, اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ اور گزارش کروں, بسا اوقات کو قبرستان میں اپنے ماں باپ کی قبروں کو بھی پتہ نہیں ہے. اس لیے اس زمانے میں پتھر لگانے کا سسٹم نہیں تھا, لہذا اب اس کے بعد قبرستان میں پہنچے. ہم نے کہا میں آپ کے والد کا بھی انتقال ہوا, کہ جہاں ہوا انتقال میں کہاں جب میرے نہیں یہی دفن ہے. جب آپ کو اپنے باپ کے قبر کا پتہ نہیں ہے, جب ہمیں اپنی ماں کی قبر کا پتہ نہیں ہے, تو ایسے مرحلے پر اگر ماں باپ مر جانے کے بعد ہمیں حق کر دیں تو ماں باپ کا حق بنتا ہے. جس کی خدمت کا معاملہ تنہا زندگی تک نہیں ہوتا ہے کہ زندگی میں ہم نے سب کچھ لٹا دیا, جو ماں باپ نے مانگا سب دے دیا,
مرنے کے بعد شب جمعہ آتی چلی گئی، ہمیں پتہ بھی نہ چلا، روز جمعہ آتی چلی گئی، ہمیں پتہ بھی نہ چلا، قبرستان سے گزر گئے، ہمیں اپنے ماں باپ پتہ بھی نہ چلا، سال کے دیگر اوقات آتے رہے، ہمیں اپنے مرحوم کی یاد بھی نہ آئی، تو ایسے مرحلے میں ماں باپ ہمیں آگ نہ کر دیں گے تو کیا کریں گے؟ مذہب آواز دے رہا ہے، ہمارے ائمہ آواز دے رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت جس طریقے سے ان کی زندگی میں کی جاتی ہے اسی طریقے سے ان کے مرنے کے بعد کی جاتی ہے۔ ایک صلوات دے میں بات کو تمام کر دیا۔ انسانوں کی پرورش کے مرحلے میں، انسانوں کی تربیت کے مرحلے میں پہلا مرحلہ آتا ہے ماں باپ کا، اور دوسرا مرحلہ آتا ہے ہر انسان کی تربیت میں مکمل طور پر اگر کوئی معاون و مددگار ہوتی ہے تو اس ذات کا نام ہے بہن۔ آپ تاریخ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھائیوں کا تذکرہ آیا ہے، جہاں جہاں بھائیوں کا تذکرہ آیا ہے وہاں وہاں بے وفائی کے ساتھ آیا۔ حابیل و قابیل سے لے کر کے برادران یوسف تک آ جائیے اور اس کے بعد اور آگے بڑھتے چلے جائیے، جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں بھائیوں کا تذکرہ آیا وہاں ہمیشہ بے وفائی کے ساتھ آیا۔ لیکن اگر قرآن میں ایک تذکرہ بہن کا پایا جاتا ہے تو وہاں بھی تذکرہ وفاداری کے ساتھ ہے۔ بھائی اور بہن کا رشتہ اتنا نازک رشتہ ہوتا ہے کہ بہن اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے بعد سے کیسے کیسے راستہ نکالتی ہے۔ اگر قرآن مجید کی داستان کو اٹھا کر کے دیکھیں، بس خالی اشارتاً گزر جانا چاہتا ہوں کہ وقت میرے پاس نہیں رہ گیا ہے۔ جناب موسیٰ جن حالات اور جن دور میں پیدا ہوئے اس دور میں یہ اعلان ہو گیا تھا کہ اگر کوئی لڑکا پیدا ہوگا اس کو تہذیب کر دیا جائے گا، اور تنہا اس خطرے کی بنیاد پر اس زمانے میں 70,000 بچوں کا قتل کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کی پیشن گوئی کرنے والے منجمی حضرات تھے، انہوں نے پیشن گوئی کر دیا تھا کہ تمہارے مملکت میں تمہاری حکومت میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو پیدا ہونے کے بعد تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا، تمہارے نظام میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ لہذا فرعون نے طے کر لیا کہ کوئی پیدا ہی نہیں ہونے پائے گا، اب کوئی نہیں پیدا ہوگا۔ اور اس کے بعد ادھر قدرت مسکرا رہی، فرعون وہ تمہارا اختیار ہے کہ تم نے طے کر لیا ہے کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہونے پائے گا، اور جب میں طے کر لوں گا کہ بچہ پیدا ہوگا تو کوئی روک نہ پائے گا۔ ایک فرعون محل تمہارا ہوگا، امانت ہماری ہوگی۔ اور اس کے بعد اسی زمانے میں جہاں 70,000 بچے قتل ہو رہے تھے جناب موسیٰ پیدا ہو گئے۔ اب جب جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو جناب موسیٰ کی ماں نے اپنے بچے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ دل میں حوصلہ پیدا ہوا کہ ابھی خبر کرنے والے جا کر کے دربار میں خبر کر دیں گے اور قاتلین آئیں گے اور آنے کے بعد ہمارے بچے کو تحریر کر دیں گے، زندگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ پروردگار عالم نے وحی کیا مادر موسیٰ کو، اے مادر موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس بچے کو ایک گہوارے میں رکھ کر کے دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دو۔ وحی الہی آئی اور جناب موسیٰ کی ماں نے بچے کو گہوارے میں رکھ کر کے دریائے نیل کے موضوع کے حوالے کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک ماں جس کا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، ماں نے حکم الہی کی بنیاد پر اپنے بچے کو دریائے نیل کے موضوع کے حوالے کر دیا۔ یہ تو ماں کا جگر تھا کہ حکم الہی کو مانتے ہوئے دریائے نیل کے موضوع کے حوالے کر دیا، لیکن بہن وہ ہے جو گھر میں سکون سے نہیں بیٹھی ہے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے جیسے وہ گہوارہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، بہن ساحل سمندر کے کنارے کنارے چلتی چلی جا رہی تھی کہ آخر یہ دیکھا جائے کہ میرے بھائی کا حشر کیا ہوگا۔ بہن کو سکون حاصل نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ گہوارہ، وہ صندوق جب ساحل کے قریب آیا تو ایک طرف فرعون اور ایک طرف جناب آسیہ جو فرعون کی زوجہ ہے،
لیکن زوجہ فرعون ہونے کے بعد بھی قرآن مجید نے بڑے تقدس کے ساتھ جناب آسیہ کا تذکرہ کیا. جب وہ صندوق کلانے آیا، فرعون بار بار آگے بڑھ رہا ہے لیکن وہ صندوق قریب نہیں آتا. جیسے آگے بڑھتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے. ایک مرتبہ جناب آسیہ نے کہا لاؤ ہم بھی تو دیکھیں. اب جب جناب آسیہ آگے بڑھی تو صندوق جو بار بار آگے پیچھے ہو رہا تھا قریب آیا. جناب آسیہ نے کھولا تو دیکھا ایک چاند سا بچہ ہے. کھولا اور کھولنے کے بعد ایک بار کی دل میں یہ خیال پیدا ہوا، فرعون نے بھی دیکھا ایک چاند سا بچہ ہے. دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایسا تو نہ ہو وہی بچہ ہو جس کے بارے میں کہا گیا ہے ہماری حکومت کا تختہ الٹ دے گا. جناب آسیہ نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ ہمارے پرورش میں رہے گا، اس کو پروان ہم چڑھائیں گے، ہم جیسی تربیت کریں گے ویسا پروان چڑھے گا، گھبراؤ نہیں. جب جناب آسیہ نے اس بچے کو اٹھا لیا تو جناب موسیٰ کی بہن قریب آئی، اور قریب آنے کے بعد اب ان مناظر کو بڑی دقت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے کہ بچے کو اٹھا تو لیا ہے لیکن بچے کی زندگی بچے گی تو کیسے بچے گی. بچے کو اٹھا لیا، دربار میں لایا گیا، اور دربار میں لانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب بچہ بھوکا ہوا تو بھوکے ہونے کے بعد اب اس کو دودھ چاہیے. اب دودھ چاہیے تو کہاں سے لایا جائے. اب یہ اعلان ہو گیا کہ اس علاقے میں ہر وہ خاتون جو صاحب شیر ہے اسے دربار میں بلایا جائے تاکہ بچے کو دودھ پلائے. ہر عورت کو بلایا گیا لیکن جناب موسیٰ نے کسی کے شیر میں منہ نہیں لگایا. اب ایک کھلبلی سی ہے، بچہ تو آ گیا لیکن زندگی بچے تو کیسے بچے. ایک مرتبہ جناب موسیٰ کی بہن دربار میں داخل ہوئی، اور دربار میں داخل ہونے کے بعد جب ان مناظر کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہتی ہیں اگر اجازت دو تو میں بھی عورت کا پتہ بتاؤں، ہماری جانیں قربان ہو جائے ایسی بہنوں پر جو اپنی بھائی کی زندگی کو بچانے کے واسطے جتنی زحمتیں اور مشقتیں برداشت کرتی. اگر اجازت دو تو میں کیسے عورت کا پتہ بتاؤں. تب زندگی کا مرحلہ تھا، لہذا ہر آدمی ہاں بتاؤ ہاں بتاؤ ہاں بتاؤ. تو جناب موسیٰ کی بہن نے اپنے ماں کا پتہ بتایا، گویا مادر جناب موسیٰ کا جن کا صحیح معنوں میں بچہ ہے. بتایا جاؤ فلاں گھرانے میں جاؤ، ایک عورت ہے اس کو بلا کر لے آؤ. جب جناب موسیٰ کی ماں آئیں اور بچہ ان کے آغوش میں دیا گیا تو جیسے ہی بیٹے کو اپنے ماں کی آغوش کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، ایک مرتبہ بچے نے گویا جناب موسیٰ کی ماں کا شیر پیا، بیٹے نے اپنے ماں کا دودھ پیا، اور دودھ پینے کے بعد اور اس کے بعد وہ پروان چڑھنے لگا. ایک بہن کا کردار ہے جو اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے واسطے کن کن صعوبتوں اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا. اب یہیں سے اگر تاریخ کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیا جائے تو ہر خاندان میں پروردگار عالم جو جن کے بھائی اور بہن سلامت ہے اللہ ان کے بھائی اور بہنوں کو سلامت رکھے. ہر جگہ محبت کا منظر ہم اور آپ دیکھا کرتے ہیں لیکن بعض گھرانے ایسے ہیں جہاں پر محبت بحد کمال پائی جاتی ہے. شاید یہ وجہ ہے اگر محبت کا صحیح معنوں میں منظر دیکھنا ہے بہن اور بھائی کا تو آئیے مولا کائنات کے گھر میں آ کر کے دیکھا جائے. ہم نے آج تک تو کہیں یہ شرط نہیں دیکھا کہ جہاں پر باپ اپنی بیٹی کی شادی کرے تو بیٹی کی شادی کرتے وقت یہ قید لگا دے، یہ شرط لگا دے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تو کر رہا ہوں لیکن میری بیٹی کو اپنے بھائی سے بہت محبت ہے. جب بہن بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہے تو تمہیں روکنے کا اختیار نہ ہوگا. دادار و تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات جب جناب زینب کی شادی ہو رہی تھی اور جناب عبداللہ کا پیغام آیا تھا تو مولا کائنات نے جناب عبداللہ کے پیغام کو قبول کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا کہ عبداللہ میں تمہارے رشتے کو قبول کرنے کو تیار ہوں لیکن ایک بات یاد رکھو میری زینب اپنے بھائی حسین میری بیٹی اپنے بھائی حسین سے بہت محبت کرتی ہے
مدینے سے چلنے لگے، اب بہن نے بڑھ کر آواز دیا بھیا میں تمہیں تنہا نہ جانے دوں گی، میں بھی تمہارے ہمراہ چلوں گی۔ ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں زینب میں امام وقت ہوں، مجھے مکمل اختیار حاصل ہے، لیکن اے زینب جاؤ اپنے شوہر سے اجازت لے کر کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ تعریف کرتی ہے ایک مرتبہ بہن نے سر پر چادر ڈالا، عبداللہ کے گھر میں آئی، آ کر پائیدی بیٹھ گئی۔ عبداللہ نے آنکھوں کو کھولا، اے بی بی یہ کیا عالم ہے؟ جناب زینب فرماتی ہے اے عبداللہ تمہیں پتا نہیں ہے میرا بھائی مسافرت میں جا رہا ہے، میں اپنے بھائی کے ہمراہ جانا۔ جناب عبداللہ فرماتے بی بی آپ کا بھائی امام وقت ہے، میں روکنے والا کون ہوں؟ لیکن زینب فرماتی ہے عبداللہ تم مجھے اجازت دے دو۔ جناب عبداللہ نے اجازت تو دے دیا، اب زینب نے سر پر چادر ڈالا، بیت الشرف سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے آواز دیا اے بی بی ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ زینب پلٹی، عبداللہ نے آواز دیا اے بی بی میں حالات کی بنیاد پر مدد کو نہیں جا سکتا ہوں۔ اے زینب یہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے انہیں اپنے ہمراہ لیتے جاؤ۔ اب زینب چلی، بھائی کی بھی دیکھ بازی ہے، شوہر کے امانتوں کو بھی لے کر آ رہی ہے۔ ایک مرحلہ وہ آیا جب محمد آگے بڑھے، اے مادر گرامی چاہیے اجازت دے دیجیے۔ زینب لے کر آئی، حسین نے آواز دیا اے میرے لاڈلو یہ کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے۔ ایک مرتبہ محمد نے اپنے سر کو قدموں پر رکھ دیا، اے مامو جب تک اجازت نہ دیجیے گا اب یہ سر نہ اٹھے گا۔ حسین نے اجازت دے دیا اور محمد مقتل میں آئے، آواز دیا اے مامو مدد کو آؤ۔ ادھر حسین چلے، ادھر عباس چلے اور محمد کا جنازہ آیا۔ زینب تھوڑی دیر تو گریہ کیا لیکن زینب نہ روئی۔ جب یہ لٹا قافلہ مدینے واپس آیا، زینب نے اپنے گھر میں قدم رکھا، دو چھوٹے چھوٹے بستر اے میرے لاڈلو کربلا میں چھوڑ آئی۔ بھیا بھی مارا گیا، میرا بھائی بھی مارا گیا۔ اے بچوں اتنا بتا دو تمہارے ساتھی پوچھ رہے ہیں اے بیوی اور محمد کو کیا کیا؟ عجب نہیں زینب نے آواز دیا اے میرے لاڈلو تم دیکھیں۔ سیعلم الذین ظلموا أيهم الظالمين انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الہی حق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا، پروردگار کی واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی غزا کو قبول فرمائے، ہم سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پروردگار جن مرحومہ کے سال ثواب کی غرض سے مجھ سے ادا کا انعقاد کیا گیا ہے، پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، بس بندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار اس کورونا نامی بیماری کے ذیل میں نہ جانے کتنے مومنین و مومنات ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، پروردگار ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ نہ جانے کتنے مومنین و مومنات ہیں جو بستر عدالت پر کربٹیں بدل رہے ہیں، پروردگار ان تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ جو لوگ حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، ہمارے یوم زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آباد و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد
اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ رشی عباس بنت نبی علی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک و ابیک، السلام علیکم وعلا امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والثوار فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجر اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک واسرنا معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔